نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ کوئی پاکستان، یہ ثبوت و شواہد آپ کو تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پاکستانی ایجنسیوں نے ثبوت و شواہد نہیں جمع کیے۔ لندن کی اسکاٹ لینڈ یارڈ تمام ٹرائل میں، تمام ان 10 سالوں میں جو کیس چلا ہے، اس میں وہ خود بیٹھے ہیں یہاں پر آ کے، حکومت برطانیہ کی پوری ٹیم، ان کی حکومتوں کی ٹیم، ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اور سارے ثبوت، سارے شواہد دنیا کی سب سے ریپیوٹڈ انٹیلیجنس ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے فراہم کیے۔ یہ کوئی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کے ثبوت و شواہد جمع نہیں کیے کہ آپ الزام لگا دیں کہ پاکستانی ایجنسیاں تو ہمارے خلاف ہیں، نہیں، اس کے ثبوت و شواہد برطانیہ کی ایجنسیوں نے جمع کر کے یہاں پر دیا، اور انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، ہوم منسٹری کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ برطانیہ کے قانون کے مطابق آپ ان ملزموں کو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت نہیں دیں گے۔ اور حکومت پاکستان نے جب یہ ایگری کر لیا، جب جا کر انہوں نے یہ ثبوت و شواہد سارے شیئر کیے، اور وہ خود موجود رہے تمام ٹرائل میں، تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ پاکستانی ایجنسیوں نے ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے بغض میں یہ کام کیا ہے، نہیں، یہ برطانیہ کی ایجنسیوں نے سارے ریکارڈ دیے ہیں، ساری ویڈیوز، ساری فورنزک سارے شواہد دیے ہیں۔ میرا سوال ہے بابا قوم، بابا مہاجر قوم کہنے والوں کو، اپنا بانی کہنے والوں کو کہ، اور مہاجروں کو اور مہاجر کارکنوں کو کہ اے مہاجروں، کیا تمہیں مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگوں نے بتایا نہیں تھا یہ آدمی را کا ایجنٹ ہے، یہ آدمی اپنے بچے، اپنی قوم کے بچے کھانے والا آدمی ہے، یہ اس آدمی نے اس نسلوں کو، اس قوم کو گروی رکھ دیا ہے، بیچ دیا، اس کے پیسے لے لیے، لیکن تم سب لوگوں نے میری بات نہیں مانی، تم نے مجھ پر الزامات لگائے، تم نے طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن آج اللہ کا نظام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ثبوت و شواہد پیش کر رہا ہے جس کے بعد انکار ناممکن ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق سے بڑا ایم کیو ایم میں کوئی آدمی ہو نہیں سکتا تھا۔ میں مہاجر کارکنوں کو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اور مہاجروں کو آواز لگا کر یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی کارکن ڈاکٹر عمران فاروق جیسا نہیں بن سکتا، اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس الطاف حسین نے جب ڈاکٹر عمران فاروق کو نہیں چھوڑا، جب اس کو مارنے کے آرڈر دینے سے پہلے ہچکچایا نہیں، تردد نہیں پیش آئی، اس کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئی، اور اس کو مروا دیا، لندن میں رہتے ہوئے مروا دیا، تو مجھے بتاؤ پھر اس کو کس کارکن کی فکر ہو سکتی ہے، قوم کے کس آدمی کی فکر ہو سکتی ہے؟ عمران فاروق سے بڑا ایم کیو ایم میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اس کو جب یہ مار سکتا ہے، مروا سکتا ہے، تو یہ کس مہاجر کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ تو یہ کس مہاجر کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ کس ایم کیو ایم کے کارکن کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ آج عمران فاروق کو مارنے والے لوگ جن کے ذریعے اس نے مروایا، ثابت ہو گیا کہ اس نے آرڈر کیے۔ آج مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 2016 کو یہ بات کی تھی، جس دن پہلے دن آیا تھا کہ مجھے اس را کے ایجنٹ بن جانے والے لڑکوں سے ہمدردی ہے، مجھے یہ 100 قتل کرنے والے لڑکوں سے ہمدردی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے 100 بندوں کے قاتل بن کر نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ اپنی ماں کے پیٹ سے یہ مہاجر نوجوان را کے ایجنٹ نہیں پیدا ہوئے، ان کو الطاف حسین نے قاتل بنایا، ان کو الطاف حسین نے را کے ایجنٹ بنایا۔ آج ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی کا حال دیکھو کہ وہ بھی جیتے جی مر گئے، ایک طرف ان کی نسل تباہ ہو گئی، اور آج
کوئی یہ بات نہیں کرے گا. مصطفیٰ کمال یہ بات کرتا ہے, پی ایس بی یہ بات کر رہی ہے. آج ان لوگوں نے جنہوں نے اس عمران فاروق کو الطاف حسین کے کہنے پر قتل کیا, آج ان کی بھی خاندان تباہ برباد ہو گئے. دونوں طرف تباہی بربادی ہے, دونوں طرف تباہی بربادی ہے. آج یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے حکم پر قتل کیا, آج ان کے بھی بچے اسی شہر میں کئی ہوں گے. کوئی ان کا پڑوسی ہوگا, ان کی بھی کوئی بہن بیانے والی ہوگی, ان کی بھی کوئی ماں ہوگی, کوئی باپ ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی رشتہ دار ہوں گے. آج جب ان کی تصویریں چلتی ہیں, آج جب ان کے معاملات چلتے ہیں, اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے وہ قاتل بچہ پیدا کیا. اس نے اپنا بچہ پیدا قاتل نہیں کیا تھا, الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا. اس نے اس بہن کا بھائی قاتل نہیں تھا, الطاف حسین نے اس کو قاتل بنایا. اس بچے کا باپ رو کا ایجنٹ نہیں تھا, الطاف حسین نے اس کو رو کا ایجنٹ بنایا. الطاف حسین میری نسلوں کو کھا گیا ہے, ہر طرف تباہی بربادی. کیا آج الطاف حسین کو ان عمران فاروق جس کو مروا دیا اس کے بچوں کی فکر ہے, یا جنہوں نے اس کے کہنے پر اتنا بڑا معاملہ کر دیا, عمران فاروق کو مار دیا, کیا آج الطاف حسین کو ان قاتلوں کے گھر والوں کی فکر ہوگی؟ کیا ان کو اون کرے گا؟ کیا ان کے بچوں کی فکر ہوگی؟ نہیں ہوگی. نسل در نسل تباہی بربادی ہو گئی, تباہ برباد ہو گیا. اس لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی ان سورماؤں کو ہوش آتا ہے یا نہیں آتا, کوئی اس پہ آ کر بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. کہ ہاں بھائی جو مصطفیٰ کمال 3-4 سالوں سے پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح تھی. اب تو اسکاٹ یارڈ نے ثبوت دے دیے. عمران فاروق سے بڑا ایم کیو ایم میں کون ہو سکتا ہے؟ جب الطاف حسین اس کو مروا سکتا ہے تو کون ترم خان ہے جو کہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم میں اس کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں. میرے ساتھیوں, میرے کارکنوں, میرے ہمدردوں, پاکستان کے لوگوں, کراچی کے لوگوں, ساری زبانیں بولنے والے لوگوں, ہم نے 4 سال پہلے 3 مارچ 2016 کو جس جہاد کا آغاز کیا وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا, کسی سازش کے تحت نہیں, کسی پیسے کے لیے نہیں, کسی کے کہنے کے لیے نہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کا ادراک تھا تو ہم نے یہ الطاف حسین کے خلاف جہاد کیا کہ یہ میری قوم, میری نسلوں کا قاتل ہے, میری قوم کو کہاں لے گیا ہے یہ, اور یہ اس میرے ملک کا, میرے شہر کا دشمن ہے, اور کوئی باہر سے آ کر اس کو آواز نہیں لگا سکتا. اس کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں چیلنج نہیں کیا تو میری آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا. اس نے انہیں کھائی میں گرا دیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز پر نوجوانوں نے, شہر کے نوجوانوں نے لبیک کہا, لوگوں نے لبیک کہا. آج ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ جڑ گئے, لیکن چند لوگ, مٹھی بھر لوگ آج بھی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ہے عمران فاروق کا کہ قاتل تو الطاف حسین ہے, ثابت ہو گیا. نیچے کے مارنے والے تو ان کو تو قاتل بنائے ہی الطاف حسین نے, ایسے ہزاروں لوگوں کو قاتل بنائے الطاف حسین نے. مجھے تو اس کے خاندانوں, قاتل کے خاندانوں کے تباہ ہونے کا بھی مجھے دکھ ہے کہ ان کے وہ پیدا قاتل نہیں ہوئے تھے, الطاف حسین نے ان کو قاتل بنایا. اور مجھے مقتول کے گھر والوں کا بھی دکھ ہے, افسوس ہے, نسلیں تباہ برباد ہو گئیں. اس کے بعد اب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آج چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد ان 4 سالوں میں اب الطاف حسین کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اب مہاجر نوجوانوں کو عقل آ گئی, اس کے لیے کوئی شہر بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا, شہداء قبرستان میں روزانہ لاشیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. شہداء قبرستان میں ہمارے آنے کے بعد تالے پڑ گئے. اب ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا.
تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج جی اے سندھ محاذ والوں کے ساتھ سندھو دیش کا، پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے. اس لوفر کو، اس لوفر باز کو، اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے، اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو، یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. ایسے سامنے بیٹھ کر اس نے ہمیں بات بتائی ہے کہ میں انڈیا سے 22 سالوں سے پیسے لے رہا ہوں. بڑے بڑے ترم خان آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، سب کے نام میں بتا چکا ہوں کون کون ان میٹنگوں میں شامل تھا. ہم نے چھوڑ دی، ہم نے الطاف حسین کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو تھا. دنیاوی طور پر ہم سے بڑی پوسٹوں پہ کوئی نہیں تھا. ہم نے اپنے عہدوں کی قربانی دی، ہم نے دنیا کو لات مار کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے. ورنہ الطاف حسین کے سب سے بڑے بینیفیشری انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تھے، لیکن ہم نے لات مار دی اس کو 2013 میں. دنیا کے لیے نہیں، سیدھے رستے کے لیے، ٹھیک رستے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مرنے کے خوف، مرنے کے بعد ہونے والے حساب کے خوف سے، چاہے دنیا مانے نہ مانے میرا رب جانتا ہے اس والی بات کو. اور ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا، کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے. 2016 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2020 تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں، اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں غدار بولا گیا، ہمیں مہاجروں کا غدار بولا گیا. ہاں، اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والو، جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا، وزیر تھا، سینیٹر تھا، میئر تھا، اور غدار بھی نہیں تھا. انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا، غدار نہیں تھا. پی ایس پی والے غدار نہیں تھے تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے، شودا قبرستان میں لاش جاتی تھی. آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے، نہ وزیر ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ میئر ہے، اور غدار بھی ہے. لیکن ایک ماں کا بیٹا اس شہر میں نہیں مر رہا، ایک ماں اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کر رہی، ایک بھی لاش اس شہر میں نہیں گر رہی. تو ہاں، مصطفیٰ کمال ایسی 100 غداریاں کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے. میں 100 غداریاں کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان وفاداروں پہ جو کہ آج اس الطاف حسین کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے باوجود بھی اپنے 2 ٹکے کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اس کو بابائے مہاجر قوم کہتے ہیں، اس کو بند کمروں میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہو، بڑے بڑے لیڈران ہو، یا وہ گلی والا کارکن ہو، ان پر اللہ کی مار ہے اور پڑے گی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، گھومتی چلی جا رہی ہے. سوچا نہیں تھا کسی نے، مارنے والوں نے، کہ الطاف حسین 10 سالوں کے بعد اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. وہ بھی اب یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستانی اداروں نے اس کے خلاف یہ کر لیا. اب یہ لندن نے لا کر، یو کے نے لا کر ثبوت فراہم کیے. اگلی بات، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اب مہاجر نوجوان ہتھیار نہیں اٹھا رہے اس کے کہنے پہ، تو اب جو ان کے آقا ہیں، الطاف حسین کے آقا ہیں، جن سے یہ سیاسی پناہ مانگتے ہیں، نریندر مودی مجھے سیاسی پناہ دے دو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈیا آ جاؤں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مرنے والے بھارتی فوجی شہید ہیں، الطاف حسین ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں، جو الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جو شہید کی جا رہی ہے، صحیح شہید کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہی الطاف حسین اپنے انہی انڈین آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے جی سندھ محاذ والوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا کر اب سندھو دیش کے بانی بن گئے. وہ جی ایم سید کو ہٹا کر اب جو ہے شفیع برفت کے ساتھ اب وہ سندھو دیش کے کو پارٹنر بن گئے. اب وہ بانی سندھو دیش ہو گئے، وہ اب وہ بابا سندھو دیش ہو گئے. اور اسی نیکسس کے تحت پچھلے دنوں 19 تاریخ کو اور اس سے پہلے بھی، اور اس کی 19 تاریخ اور اس کے بعد بھی، پچھلے 3-4 دنوں میں رینجرز کے اوپر
4 حملے ہوئے ہیں، پہلا گلستان جوہر میں، پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں گھوٹکی میں، لاڑکانہ میں اور لیاقت آباد میں. اور ان حملوں میں 2 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور 2 عام شہری شہید ہوئے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے. یہ کیا ہے؟ میں سارے پاکستان کے لوگوں کو اور ملک چلانے والوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنو اور سمجھو اس کو. مصطفیٰ کمال یہ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں، اور وہ یہ کہ الطاف حسین ملیٹنٹلی دوبارہ زندہ ہو رہا ہے یا زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ زندہ کیوں کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے زندہ ہونے میں 3 عوامل ہیں، 3 وہ فیکٹر ہیں جو الطاف حسین کو دوبارہ ملیٹنٹلی زندہ کر رہے ہیں. اور وہ جی ایس سندھ محاذ والوں کے ساتھ مل کر یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اٹیمپٹ اس نے کیا رینجرز کے نوجوانوں پہ کو شہید کر کے. اور وہ 3 عوامل کیا ہیں؟ نمبر 1، الطاف حسین صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، لیکن کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے 22 اگست 2016 کو اسی الطاف حسین جو کہ ختم ہو رہے تھے، اس کی باقیات کو ایم کیو ایم پاکستان کا نام دے کر دوبارہ زندہ کر دیا. ایک فیکٹر. اس ایم کیو ایم پاکستان کے بینر میں سارے الطاف حسین کے ایول تھاٹ کے لوگ جمع ہو گئے. الطاف حسین کا پرچم بچ گیا، ایم کیو ایم پاکستان کا بھی وہی پرچم، الطاف حسین کا بھی وہی پرچم. الطاف حسین کا نشان بچ گیا، پتنگ ان کا بھی نشان، پتنگ ان کا بھی نشان. الطاف حسین کے سارے نعرے بچ گئے، ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں سارے وہی نعرے، ان کے بھی سارے وہی نعرے. اور صرف ایک چیز کا فرق آیا کہ ڈائریکٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے الطاف حسین کی تقریر بند ہو گئی. وہ تقریر وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور ایک بھی رہنما، آج 4 سال ہو گئے، کسی نے آج تک کھل کر الطاف حسین کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے. یہ ایم کیو ایم پاکستان والے، میں اسی انتظار میں تھا 3 دنوں سے کہ اب تو یہ ایم کیو ایم پاکستان والے کہیں گے عمران فاروق کو مروا دیا اس آدمی نے، ہم اس کو کونڈیم کرتے ہیں، یہ رو کا ایجنٹ ہے. چلو یہ نہیں کہو کہ مصطفیٰ کمال صحیح کہتا تھا، چلو نہیں کہو کہ ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن اس والی بات کو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ پیچھے سے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی پارٹی بچا لی ہے، دیکھو ہم اس ملک کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جب وہ آپ سے بات کر لیں گے، ہم نے آپ کا جھنڈا بچا لیا، ہم نے آپ کا نظریہ بچا لیا، ہم نے آپ کے لڑکے بچا لیے، ہم نے آپ کے ٹارگٹ کلر بچا لیے، ہم نے آپ کی ساری باتیں بچا لی. یہ بھائی ہم ہیرو ہیں آپ کے، ہم ہیرو ہیں. دیکھو ہم نے کوئی پبلکلی آپ کے خلاف بات نہیں کی. دیکھو بھائی یہ مصطفیٰ کمال اور یہ پی ایس پی والے غدار ہیں بھائی آپ کے، بھائی آپ ان کو معاف نہیں کرنا، ہم تو ہیرو ہیں بھائی آپ کے. بھائی ایک تقریر کریں گے، ان سب کو ہیرو قرار دے دیں گے. اور یہ سب لوگ اس گمان میں کہ الطاف حسین کو دوبارہ یہ واپس لے آئیں گے. تو ایک فیکٹر تو سارا یہ جو بھی یہ جو سانسیں ملی ہیں، یہ ایم کیو ایم پاکستان بنانے سے ملی ہیں کہ آج الطاف حسین پھر خون پینے لگا. دوسرا فیکٹر کہ اس شہر میں 2018 میں جو الیکشن ہوئے، اس شہر کو پی ٹی آئی کی گودوں میں ڈال دیا گیا. اس شہر کو پی ٹی آئی کی گودوں میں ڈال دیا گیا. پی ٹی آئی کی موجودگی، ان کی نااہلی، ان کا شہر میں پینیٹریٹ نہیں کرنا، ان کا اس خالی جگہ کو پر نہیں کرنا الطاف حسین کو سوٹ کرتا ہے. اس نے الطاف حسین کو اور جلا بخشی. پی ٹی آئی کا اس شہر پہ کسی بھی طریقے سے قابض ہو جانا، غیر جمہوری طریقے سے اس پہ قابض ہو جانا، جس نے بھی یہ کام کیا، اس سے الطاف حسین کو زندہ ہونے میں مدد ملی. اس سے الطاف حسین، جب اس شہر کے لوگوں نے دیکھا
کہ ایک جعلی طریقے سے جن لوگوں کے نام ان کے حلقے والے نہیں جانتے، ان کے ایم این اے ایم پی ایس کے نام، ان کے پاس 14 سیٹیں ہیں ایم این اے کی، 25 سیٹیں ایم پی ایس کی، ان کے علاقے کے لوگ ان کے نام نہیں جانتے، جو سو گئے تھے الیکشن والے دن جا کے، اور سارا الیکشن روک کر یہ صبح رزلٹ آیا 3 دنوں کے بعد۔ ہمارے 3 رزلٹ چلے ہیں، 9:16 25 جولائی 2018، 9:16، تینوں حلقوں میں ہم لیڈ لے رہے تھے، پھر رزلٹ غائب ہو گیا۔ یہ ارشد وورا میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی سیٹ پر 8,222 ووٹ ملے، صرف 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ جب تک رزلٹ آ رہا تھا، 8,222 ووٹ، دوسرے کینڈیڈیٹ سے 2,500 ووٹ سے جیت رہے تھے۔ پھر 321 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا، اس 321 پولنگ اسٹیشنوں میں ان کے 3 دن کے بعد 700 ووٹ نکلے۔ 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ اور 321 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ۔ ہاؤ کوڈ دیٹ بی پاسبل؟ یہ کیا گیا، جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا، لیکن آج اس کیے جانے پی ٹی آئی کو یہ شہر دینے کی وجہ سے الطاف حسین دوبارہ زندہ ہو گیا، ملیٹنٹلی الطاف حسین دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور تیسرا فیکٹر کہ اس صوبے میں کراچی سے تعصب اور شہری علاقوں سے تعصب رکھنے والی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اس پیپلز پارٹی کی تعصب زدہ گورنمنٹ نے، جس نے اس کراچی، حیدرآباد اور اربن سینٹر کو لوٹ لیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کچرا نہیں اٹھ رہا، پانی نہیں مل رہا، نوکریاں نہیں دے رہے، جو کوٹا تھا اس کوٹے پہ بھی نوکری نہیں دے رہے، اس کوٹے پہ بھی باہر کے لوگوں کو لا کر یہاں کا ڈومیسائل بنا کر ان کو نوکریاں دے رہے، پوسٹنگیں کروا رہے باہر کے لوگوں کو لا کر۔ اس چیز نے الطاف حسین کو زندہ کرنے میں مدد دی ہے۔ اس تیسرے فیکٹر نے لوگوں کی محرومیوں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، اور اس سے الطاف حسین زندہ ہوا ہے۔ جینوین لوگوں کا راستہ روکا گیا ہے اور اس سے الطاف حسین زندہ۔ یہ 3 فیکٹر ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان بنا کر الطاف حسین کو زندہ کیا گیا، ری برتھ ہوئی ہے اس کی۔ پی ٹی آئی کو یہ شہر دے کر الطاف حسین کو زندہ کیا گیا کہ محرومیاں وہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کے لوگ، ان کے حلقے کے لوگ نہیں جانتے، محرومیاں وہ جو ویکیوم تھا ویسی کا ویسی رہا۔ اور یہ متعصب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس نے کوئی یہ انٹیریئر کے اندرون سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، بچے وہاں بھی مر رہے ہیں، کتے کے کاٹنے سے بچے لاڑکانہ میں بھی مر رہے ہیں، تھر میں بھی بچے مر رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بھی وہاں بھی ہے، لیکن یہاں تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہاں پہ ایسے برے حالات نہیں تھے، انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا ہے، انہوں نے کراچی کو بھی تھر بنا دیا ہے۔ یہاں لوگ آ جاتے تھے تو علاج ہو جاتا تھا، انہوں نے اجاڑ دیا علاج۔ یہاں لوگ آ جاتے تھے تو تعلیم مل جاتی تھی، انہوں نے اجاڑ دی اس تعلیم کو۔ یہاں آ جاتے تھے لوگ تو ان کو جو روزگار مل جاتا تھا، انہوں نے اجاڑ دیا سب کچھ، تو انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا۔ یہ 3 فیکٹر نے مل کر الطاف حسین کو کی ری برتھ دے دی ہے اس کو، اور اس کے الطاف حسین کے دوبارہ ملیٹنٹلی زندہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کوئی عوامی مجمع نہیں کرے گا، وہ صرف اس کو ایک کام آتا ہے، بندے مارنا، قتل و غارت گری کرنا، قتل و غارت گری کرنا۔ لیکن میں دوبارہ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں کو، ریاست پاکستان کو آواز لگا کر، اور اس ملک کے ایک ایک آدمی کو، اس شہر کے ایک ایک آدمی کو آواز لگا کر، اس سندھ کے ایک ایک آدمی کو آواز لگا کر کہتا ہوں، ابھی مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اور اب یہ 3 مارچ 2016 بھی نہیں ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اکیلے تھے۔ آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہزاروں کارکنان ہیں، کراچی سے کشمور تک، کشمور سے کشمیر تک، بلوچستان تک، خیبر پختونخوا تک اور پنجاب تک۔ آج ہمارے پاس ہزاروں کارکنان ہیں، ہمیں کل نہیں دبا سکے 3 مارچ 2016 کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کے ساتھ ہم ان کی ناپاک ان کے عزائم کو ہم آج نہیں
شرمندہ تعبیر ہونے دیں گے. میں شہید ہونے والے رینجرز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کے لواحقین کے صبر جمیل کے لیے دعا کرتا ہوں. میں جو راہگیر مارے گئے ہیں، عام شہری مارے گئے، شہید ہوئے، ان کے لیے میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں. میں یہ دعا کرتا ہوں. اگلی بات یہ جو سندھو دیش بنانے چلے ہیں شفیع برفت اور الطاف حسین مل کر، یہ جو سندھ کو آزاد کرانے چلے ہیں، کس سے آزادی کرانی ہے؟ کس سے آزادی دلوانی ہے؟ آج سندھ کا حکمران کون ہے؟ نہیں ہے؟ کیا وہ سندھی نہیں ہے؟ کیا وہ کہیں باہر سے آ کر یہاں پر سندھ میں حکومت کر رہا ہے؟ کیا وہ کہیں ملک کے باہر سے یا ملک کے اندر سے کوئی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے آ کر حکمرانی کر رہا ہے؟ او بھائی، سندھ کا حکمران تو سندھی ہے، سندھ کا آدمی ہے. تو کس سے آزادی چاہیے؟ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سارا پیسہ ہی صوبوں کے پاس ہے. ایجوکیشن ان کے پاس، ہیلتھ ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، انفراسٹرکچر ان کے پاس، سارا پیسہ ان کے پاس. تو کس سے آزادی چاہیے؟ اگر آزادی چاہیے تمہیں تو سندھ کے حکمرانوں سے آزادی حاصل کرو. ریاست سے آزادی نہیں کی بات نہیں کرو. ریاست نے آزادی دے رکھی ہے، تمہارے حکمران کرپٹ ہیں، تمہارے حکمران کرپٹ ہیں، اور تم جانتے ہو اس کو. انہوں نے سندھیوں کے لیے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ یہ حکمران کرپٹ ہیں. آج ہم بول کر تھک گئے کہ سندھ میں پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کیا جائے. آپ وفاق سے NFC ایوارڈ لیتے ہیں، صوبے اس کے اوپر PFC ایوارڈ نہیں دیتے، ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بول کر تھک گئے کہ 18ویں ترمیم میں کے ذریعے جو صوبائی خود مختاری ملی ہے، اس صوبائی خود مختاری کو ڈسٹرکٹ کی خود مختاری میں کنورٹ کرو. اس صوبائی خود مختاری کو شہری خود مختاری میں کنورٹ کرو. اس صوبائی خود مختاری کو ٹاؤنوں کے خود مختاری میں کنورٹ کرو. اس صوبائی خود مختاری کو یونین کاؤنسل کی خود مختاری میں کنورٹ کرو. جب جا کر پورے صوبوں کو خود مختاری ملے گی. تم تو وفاق سے صوبوں کی خود مختاری لے کر ایک آدمی، ایک وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں میں سارے اختیارات اور وسائل کے اوپر بیٹھ گیا ہے ناگ بن کے. وہ نیچے نہیں دے رہا، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. ساری خرابی یہاں ہے. ہم نے اس کا حل بتایا ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا وزیر اعظم پاکستان صاحب، اللہ ہی ہمارے حالوں پہ رحم کرے. ابھی لیٹسٹ دورے میں چند دن پہلے کراچی آئے تو میں نے ان کو فرماتے سنا کہ بھائی کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پر پاورفل میئر نہ ہو. اچھا، کراچی کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پر میئر کے ڈائریکٹ الیکشن نہ ہو. زبردست بات ہے. کراچی کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا جب تک سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ میئر کے انڈر میں نہ آ جائیں. اور یہ زبردست بات ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصویر نہیں دیکھو اور یہ نہیں دیکھو کہ کون بول رہا ہے تو ایسا لگے گا کہ ملک کا کوئی اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے. ملک کا کوئی اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے. عمران خان صاحب، آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ کراچی کو ڈائریکٹ الیکٹ میئر چاہیے. سارے ادارے میئر کے انڈر میں ہونے چاہیے. سارے کراچی میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک یہاں پر پاورفل پیسے اور اختیارات کے ساتھ میئر نہ ہو. لیکن وزیر اعظم پاکستان صاحب، کراچی میں یہ اس وقت ہوگا
جب آپ وزیر اعظم ہونے اور اپنی صوبائی حکومتوں کے مالک ہونے کے ناطے سے پہلے لاہور کا میئر ایسا لے آئیں، پہلے پشاور کا میئر ایسا لے آئیں، پہلے کوئٹہ کا میئر ایسا لے آئیں جہاں پر آپ کے پاس وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے۔ اگر یہ چیز کراچی کے لیے آپ پروپوز کر رہے ہو تو بھائی لوگ بولیں گے تم نے کیا لاہور میں کر لیا جہاں پر پنجاب حکومت آپ کی ہے؟ کیا آپ نے خیبر پختونخوا میں کر لیا پشاور میں کہ جہاں پر خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت آپ کی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت تو 7 سالوں سے آپ کے پاس ہے، آج آپ کے پاس بلوچستان کی حکومت ہے، کیا کوئٹہ میں آپ نے پاورفل میئر لے آئے؟ تو آپ کی قول اور فعل میں تضاد ہے۔ آپ کا مجھے وہ پہلا اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ آپ جب پہلی دفعہ کراچی آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینا ہے اور افغانیوں کو شناختی کارڈ دینا ہے اور کراچی کا ماسٹر پلان بنانا ہے۔ آج 2.5 سال 2 سال ہو گئے، کیا افغانیوں کو شناختی کارڈ مل گیا؟ کیا بنگالیوں کو شناختی کارڈ مل گئے؟ کیا کراچی کے ماسٹر پلان پہ کوئی ایک رتی برابر بھی عمل ہوا ہے؟ آپ جب آتے ایک نئے فرمودات ارشاد فرما کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مہینوں تک کراچی والے آپ کے نئے ارشادات نئے فرمودات کا انتظار کرتے رہے۔ کراچی تباہ برباد ہو رہا ہے، اور یہ صوبائی حکومت نے ابھی بجٹ پیش کیا ہے، آپ کے ایسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ تو کھلے آزاد پھر رہے ہیں، آپ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نیا پروجیکٹ کراچی کے لیے نہیں رکھا۔ سندھ کی حکومت جو کراچی ان کو 90% ریونیو کما کر دے رہا ہے اسی بجٹ میں لکھا ہوا ہے، وفاقی بجٹ کو 70% ریونیو کما کر دے رہا ہے، وہ نہ وفاقی حکومت نے اور نہ صوبائی حکومت نے کراچی کے لیے کوئی پروجیکٹس رکھے ہیں، نئے نہیں رکھے۔ کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں بجلی نہیں ہے، جو سبسڈی ملتی تھی کہ الیکٹرک کو اب وہ سبسڈی بھی آدھی کر دی گئی ہے، اب وہ سارا لوٹ کے الیکٹرک اگلے مہینے سے 20% اور ایڈ کر کے ہمارے بجلی کی بلوں میں لوگوں سے لیں گے۔ کراچی کا پانی غائب، کراچی کی بجلی غائب، سردیوں میں کراچی کی گیس غائب، کراچی کچرا کنڈی بن گیا، کراچی کے سڑکیں تباہ ہو گئی، کراچی کا بزنس ختم ہو گیا۔ ایک لوگ کرونا میں مر رہے ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنی، 12 سالوں سے سندھ حکومت ہے، ایک نیا اسکول نہیں بنا، 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں، ہزاروں ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ ہو گئے، ہزاروں ارب روپے ہیلتھ پہ خرچ ہو گئے، اور ایک کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے اسپتالوں میں۔ یہ حشر ہے، یہ حال، یہ وہ ساری ریسیپی ہے، یہ وہ ساری بیڈ گورننس ہے، کرپٹ گورننس ہے، صوبائی حکومت کی بھی، وفاقی حکومت کی بھی اور شہری حکومت کی بھی، جس کی وجہ سے الطاف حسین جیسے لوگ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جی ایس سندھ کے لوگ، شفیع برفت جیسے لوگ زندہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج بھی شہر، صوبہ، ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، لوگوں کو ایک جس کے پاس کارکردگی ہے، جس کے پاس کردار ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ روکا جائے، یہ شہر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دہشت گردی گولیوں سے نہیں ختم ہوگی، گولیوں سے نہیں ختم ہوگی۔ ایک مارو گے 10 پیدا ہوں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کرنے والوں کو لاشیں دے دیں یا ان کے ماننے والوں کی لاشیں دے دیں روزانہ، وہ تو چاہتے ہیں ان کو آپ 10 لاشیں روزانہ دیں، 100 لوگ روزانہ پیدا ہوں گے، ہزاروں لوگ روزانہ پیدا ہوں گے۔ یہ حل نہیں ہے۔ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ان کے مسائل کا حل کرنا ان مسائل کا، ان دہشت گردی کا حل ہے۔ یہ کوئی نہیں کر رہا، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے، نہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو ایک بنچ آف کروک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں ہمارے دوست کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب آپ میں اور ایم کیو ایم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 3 مارچ 2016 کو الطاف حسین کو ڈس اون کر دیا، اور انہوں نے 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم میں ڈس اون کر دیا، الطاف حسین کو ڈس اون کر دیا۔ صرف 6 مہینے کا تو فرق ہے۔ اللہ قربان جاؤں آپ کی اس ادا پر، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف 6 مہینے کا تو ڈفرنس ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی انسان اللہ کو بڑا مان کر دیکھے بغیر
جہنم اور دوزخ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک کام کر لے، اللہ کو دیکھے بغیر جنت اور دوزخ کی آگ کو دیکھے بغیر، اور ایک شخص اس طرح سے ہے کہ کوئی انسان اللہ کو بڑا مان کر دیکھے بغیر، جہنم اور دوزخ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک کام کر لے، اللہ کو دیکھے بغیر جنت اور دوزخ کی آگ کو دیکھے بغیر، اور ایک شخص اللہ پر ایمان نہ لائے حتیٰ کہ وہ مر جائے اور قیامت کے دن کھڑا ہو کر جب دوزخ کی آگ دیکھ لے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ کو مجھے واپس بھیج، میں اب نیک مومن بن کر آتا ہوں، اب مجھے ایمان آ گیا، میں نے دوزخ کی آگ دیکھ لی ہے۔ یہ ایم کیو ایم والوں نے 22 اگست کو دوزخ کی آگ دیکھ لی تھی، اور کہیں اور نہیں، اسی پریس کلب پہ دیکھ لی تھی شام میں، جب ٹھاکر ٹھڈے مار کر لے کر جا رہا تھا، پوری ایم کیو ایم بند ہو رہی تھی، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن رہا تھا، سب ایم این ایم پی ایس فارغ ہو گئے تھے۔ جہنم کی آگ دیکھ کر الطاف حسین کو ڈسون کیا، اور ہم نے اس وقت آواز لگائی جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی شہر میں، 9-0 کھلا تھا، الطاف حسین آپریشنل تھے، یہ سارے ایم کیو ایم کے لوگ 9-0 پہ کھڑے ہو کر ہمارے خلاف ہمیں غدار کہہ رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہم میں اور ایم کیو ایم میں فرق کیا ہے، تو ایک جملے میں کہہ دوں کہ جاؤ قرآن کھول کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق بتایا ہے وہی مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگوں میں اور ایم کیو ایم والوں میں فرق ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے، وہی فرق ہمارے اور ایم کیو ایم کے درمیان ہے۔ وہ منافق ہیں، انہوں نے الطاف حسین کو اور اس کے ایول تھاٹس کو شیلٹر دی ہے۔ ایک جھنڈا لہرا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں کسی لڑکے کے ہاتھ میں، اور وہ الطاف حسین کا کارکن ہے اور پاکستان کو گالی بک رہا ہے، فوج کو گالی بک رہا ہے، اور وہی جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ سیم جھنڈا کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان والوں کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہے، وہ سیم نشان وہی ہے، وہی نعرے ہیں، صرف الطاف حسین کی تقریر نہیں چل رہی ایم کیو ایم پاکستان والوں کے پاس، وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے الطاف حسین کو ری برتھ کیا ہے، پیپلز پارٹی کی تعصب زدہ حکومت نے الطاف حسین کو ری برتھ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی شہر میں نااہل قیادت نے الطاف حسین کو ری برتھ کیا ہے۔ یہ 3 فیکٹر ہیں، ان 3 فیکٹر کو ایڈریس کر لو گے، الطاف حسین would be in history. الطاف حسین would be in history, his thoughts will be in history, and this is doable. اور یہ جو شفیع برفت، یہ جو میں سندھی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کا نام لے کر، سندھیوں کا نام لے کر شفیع برفت پاکستان کے خلاف یہ گھناؤنی سازش کر رہے ہیں، یہ سندھی نوجوانوں کو ورغلا رہے، اس میں سندھیوں کا بھلا نہیں ہے، یہ ٹکرائے ہوئے شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ دشمن ملکوں سے پیسے لے کر اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں، اور یہ یہاں پر غریب سندھی نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، ان کو مروا رہے ہیں، ریاست کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ میں سندھی بھائیوں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اس گھناؤنے پروپیگنڈے میں مت آؤ، اس گھناؤنے سازش میں مت آؤ۔ دیکھو ہم آئی وٹنس ہیں الطاف حسین کے، الطاف حسین نے بھی مہاجروں کے ساتھ یہی کیا، آج ہم نے الحمدللہ مہاجروں کو بچا لیا ہے، آج اس کی آواز پر کوئی نہیں اٹھ رہا، جب ہی اس نے شفیع برفت سے جا کر اپنا الائنس کیا ہے کہ وہ جو کمی یہاں آ رہی ہے وہ اب شفیع برفت کے ساتھ مل کر وہ پوری کی جائے، اور اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، اور سندھیوں تمہارا نام لے کر پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں پر وہ اٹیک کر رہا ہے، سندھیوں پر لازم ہے کہ اس کو ڈسون کریں۔ صرف کہ سندھی اس ملک کے محب وطن شہری ہیں، یہ سندھی دھرتی ماں ہے، اور اس پہ انہوں نے کبھی کسی دھرتی کے غدار کو انہوں نے جگہ پناہ نہیں دی ہے۔ ہمارا دشمن سانجا ہے، یکساں ہے، ایک ہے، اس سازش کو سمجھو، ہم مل کر سندھ سے اس نفرت کی سیاست کو ختم کر سکتے ہیں، خدمت کر کے لوگوں کی۔ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آج الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی
اپنے تمام وقتوں سے زیادہ مضبوط کھڑی ہے، اپنے تمام وقتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ آج پاک سرزمین پارٹی 2018 کے الیکشن کے ہروائے جانے کے باوجود بھی آج پہلے سے زیادہ بڑی اور اسٹرانگ پوزیشن پہ کھڑی ہے۔ ہم نے جنا اسی الیکشن ہارنے کے بعد باغ جنا میں کراچی کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ کر کے دکھا دیا، ہم نے لاڑکانہ میں بڑا ترین جلسہ کر کے دکھا دیا، اور ہم نے 2 مارچ اسی 2020 کو 2 مارچ 2020 کو اسی سال ہم نے ناظم آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد میں اپنی ماں بہنوں کا، صرف خواتین کا، کراچی کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ کر کے دکھا دیا۔ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ الیکشن کے رزلٹ کو میں نہیں مانتا، میں خاموش تھا 2 سالوں سے، لیکن اس خاموشی کی وجہ سے آج میرے شہر میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ آج اس ریاست کے اہلکاروں پر دوبارہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے ڈرامہ مچا رکھا ہے۔ ہم نے کبھی ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں، کبھی پی ٹی آئی کی شکل میں ہم نے شہر کو گروی رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دہشت گرد اور اس کو چلانے والوں کو سانس مل رہی ہے، ان کو وجوہات مل رہی ہیں، ان کو شیلٹر مل رہا ہے، ان کو جواز مل رہا ہے کہ چند لڑکے ان کی طرف ان محرومیوں کو دیکھ کر ان کی طرف راغب ہوں۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر، اس کا فیصلہ یہ ثابت کر دیا کہ اس بات نے ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آ کر 3 مارچ 2016 کو جو بات کی تھی وہ ایک بات صحیح تھی، وہ ایک بات صحیح ثابت ہو گئی، اور میرے رب نے ہمیں سرخرو کر دیا اور منافقوں کا چہرہ چاک کر دیا، ایکسپوز کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی جب تک پی ایس پی زندہ ہے، انشاءاللہ تعالی جب تک پی ایس پی زندہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس شہر، اس صوبے، اس ملک میں انشاءاللہ تعالی ملک دشمنوں کے لیے ہم ہراول دستے کا کام کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا تھا۔ کورونا وائرس پھیل چکا ہے، میں اس پہ کیا بات کروں؟ سب کے سامنے نااہلیاں آیا ہیں۔ ابھی تک ہمارے ملک میں حکمران یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ لاک ڈاؤن کون سا ہونا چاہیے، اگلی ہونا چاہیے یا بیوٹیفل ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے یا نان اسمارٹ ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں فرق کیا ہے؟ عجیب ڈرامہ ہے، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ پیری نہیں ہے، زمین پہ پیری نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ہزاروں اموات ہو گئی ہیں، اور چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 9 مارچ کو میں نے سولوشن دی، وہ ڈرامہ ہے، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ پیری نہیں ہے، زمین پہ پیری نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ہزاروں اموات ہو گئی ہیں، اور چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 9 مارچ کو میں نے سولوشن دے دیا کہ فوراً سے بیشتر لوکل گورنمنٹ کے 1,80,000 نمائندوں کو ایکٹیویٹ کرو، گلی کوچوں میں ان کو اختیارات دو، تمام پارٹیز کو بولو کہ ان کے ورکر ان کے انڈر میں جا کر کام کریں، 2 باتوں کا پتہ لگائیں، کون بیمار پڑ رہا ہے، کس کو امداد چاہیے، اور تمام امداد اور تمام سپورٹ وفاق کی، صوبوں کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، ان لوگوں کے ذریعے نیچے ڈسٹریبیوٹ ہو۔ ہر یونین کاؤنسل میں کوارنٹائن فیسلٹی بنانے کی ضرورت پڑ جائے، شاید ہر یو سی میں لیول پہ ہسپتال بنانے پڑ جائیں، شاید لوگ گھروں میں مرنا شروع ہو گئے ہیں، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ ابھی بھی حکمرانوں کے ہوش کے ناخن نہیں آئے ہیں، آپس میں مل نہیں رہے۔ اس سے بڑا کرائسس کوئی آ نہیں سکتا۔ اس کرائسس میں آنا ختم نہیں ہوئی تو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں کیا بات کروں، کیا مشورے دوں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب ان تمام انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ اگر اب بھی نہیں لوگے، اب بھی تم حق اور باطل میں تمیز نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ حق کی بات کرنا اور برائی کو روکنا، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ جب تک سانسوں میں سانس سے حق بولتے رہیں گے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ جی سن رہا ہوں۔
چاند بھائی میں نے پرابلم بھی بتا دی, ڈائگنوسس بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا. ڈائگنوسس کیا ہے, دوبارہ الطاف حسین کیسے زندہ ہو رہے ہیں, شفیع برفت کیسے زندہ ہو رہے ہیں. آپ نے ایم کیو ایم پاکستان بنا لی, ایک ریسیپی ان کو زندہ کرنے کے لیے. آپ نے شہر کو 2018 میں پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا, دوسری ریسیپی. تیسری ریسیپی یہ ہے, تیسرا اس میں فیل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی شہریوں کے ساتھ, سندھ کے ساتھ متعصبانہ بیڈ گورننس, کرپٹ گورننس, جس کی وجہ سے یہ تینوں عوامل مل کر آج الطاف حسین کو یہ روم مل گیا ہے, شفیع برفت کو یہ جگہ مل گئی ہے کہ ان محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر, اس شیلٹر کا, ایم کیو ایم پاکستان کا شیلٹر کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ اپنی دہشت گردیوں کے لیے اپنا سر اٹھائیں. تو جب ان کو ایڈریس کر لیں گے, جینوین لوگوں کا راستہ نہیں روکیں گے, دوبارہ سندھ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا, شہر ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. عجیب, یہ جو میں نے آپ کو عوامل بتائے نا سندھ حکومت والے, یہ براڈ بات آپ کو بتائی. دیکھیں سندھ حکومت تو خود انوالو ہے. سندھ حکومت میں جو پبلک سروس کمیشن کا جو ممبر ہے, اس ممبر کے اپنے خاندان کے گھر کے 5 لوگ پبلک سروس کمیشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. 3 بچے اس کے جو ہے وہ اربن کوٹے پہ کامیاب ہو رہے ہیں, 2 بچے اس کے جو ہے وہ رولر کوٹے پہ کامیاب ہو, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی جگہ رہتے ہیں. اربن کوٹا ختم ہو گیا تو اپنے بچوں کو رولر کوٹا پہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا. تو یہ کون ہے, پبلک سروس کمیشن کے ممبر کے 5 بندے جو ہے وہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں. سندھ حکومت, اوور آل سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے بائی ڈیزائن. یہاں پہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اربن رولر کوٹا بنا دیا, 60% 40%. دنیا بھر میں بھائی اگر کچھ لوگ تعلیم میں, بزنس میں, کاروبار میں پیچھے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے لکھتے آگے آ جاتے. آپ نے ان کو روکنے, ان کی سپورٹ کی آڑ میں, جبکہ سپورٹ ان کی بھی نہیں کی, ان کی آڑ میں آپ نے جو قوم تعلیم یافتہ تھی, جو کاروباری تھی, جو جن کے پاس, ان کو سلیش کر دیا, ان کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. آج ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کوٹا سسٹم جو کہ 40% کوٹا تھا, جو کہ شہر والوں کو جاب اور ایڈمیشنز ملنے چاہیے تھے, آج اس کوٹے پہ بھی آپ جعلی ڈومیسائل باہر کے بنوا کر آپ اس پہ بھی نہیں آنے دے رہے, آپ اس پہ بھی شہر والوں کو نہیں آنے دے رہے. تو سندھ حکومت کس کے خلاف انکوائری کرا رہی ہے؟ سندھ حکومت خود اس کی ذمہ دار ہے, اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے, یہ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے. یہ تو سب ڈرامہ ہے, انکوائری یہ وہ سارے سب ڈرامہ ہے. وہ بھائی میں تو بتا رہا ہوں نا, پبلک سروس کمیشن کا وہ جو ممبر ہے, جس کے 5 اپنے بچے بھتیجے بھانجے ملا کر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں, ان پہ ایک ہی گھر میں رہنے والے 3 اربن کوٹا پہ, 2 شہری کوٹے پہ, ان سے پوچھو کہ کیسے اپوائنٹ ہوئے ہیں. الطاف حسین اور شفیع برفت کے سر اٹھانے, ملیٹنسی کے سر اٹھانے کے 3 عوامل ہیں. 3 چیزوں نے الطاف حسین کو اور اس کی دہشت گردی کو, اور شفیع برفت کو اور اس کی دہشت گردی کو دوبارہ زندہ کیا ہے. وہ نمبر 1, 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر الطاف حسین کو شیلٹر دے دی گئی, الطاف حسین کے نظریے کو شیلٹر دی گئی. اس کا جھنڈا وہی ہے, اس کا نشان وہی ہے, اس کے نعرے وہی ہیں. صرف خطاب ایم کیو ایم پاکستان سے نہیں ہو رہا, وہ لائیو کر رہا, اس کے سارے دہشت گرد وہی ہیں. ایک فیکٹر. دوسرا فیکٹر, 2018 میں شہر میں جو ویکیوم تھا اس کو جینوین فورسز اس کو فل کر لیتی, پی ٹی آئی کو یہاں شہر حوالے کر کے اس الطاف حسین کے اس محرومی والے فیکٹر کو دوسرا فیکٹر دیا گیا کہ ان کی موجودگی میں ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ خلا آج تک پورا نہیں ہو پایا ہے. اس خلا کو الطاف حسین کے ایول تھاٹس ہی پورا کر رہے ہیں.
دوسرا فیکٹر. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ شہر پہ اس سندھ پر جو ظلم کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور اس سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے اس سے یہاں سے لے کر کشمور تک لوگ نوجوان چند نوجوان اس طرف سننے اور دیکھنے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. الطاف حسین اور شفیع ورفت کی اپیل ان کو لگ رہی ہے جا کر اس کرپٹ حکومتوں کی وجہ سے. یہ تیسرا عمل ہے. یہ تینوں ایڈریسیبل ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ بائی ڈیزائن یہاں کی حکومتیں بائی ڈیزائن سندھ کے شہری علاقوں سے دیہی علاقوں سے بائی ڈیزائن لوگوں سے بدلے لے رہی ہیں. یہ تین عوامل ختم ہو جائیں گے, سندھ سے دوبارہ دہشت گردی کا قلعہ ہو جائے گا. دیکھیے, ہم تو پاکستان کے آئین کے مطابق قانونی طور پر جد و جہد اور جہاد کریں گے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہم لڑائی نہیں کریں گے. یہ ملک میرے اکیلے کا نہیں ہے, یہ ملک سب کا ہے. جو لوگ ریاست کے جو بھی ریاست کے عوامل ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی چیزوں سے ملک کا فائدہ ہے تو مصطفیٰ کمال لڑائی نہیں کرے گا, اپنی بات کرے گا, بار بار کرے گا, جس کو ہم دیکھو ہماری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. اگر تو ساری امن کی جدوجہد کامیاب ہو گئی تھی تو آج لوگ چوکنگ کرنے کے لیے باہر ان کو نہیں نکلنا چاہیے. آج لوگوں کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے, آج کسی کو کریکر حملہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں یہ عوامل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آج سے 4 سال پہلے تو یہ ختم ہو گئی تھی ساری چیزیں. وہ اسی وجہ سے کہ جو میں نے آپ کو 3 عوامل بتائے کہ آپ نے MQM پاکستان کو دوبارہ زندہ کر کے الطاف حسین کو زندہ کر دیا, آپ نے PTI کو یہ شہر دے کر الطاف حسین کو جگہ دے دی, اس کا ویکیوم فل نہیں ہوا, اور یہ پیپلز پارٹی کی تعصب والی کرپٹ جو گورنمنٹ ہے اس نے تمام کراچی سے لے کر سندھ تک یہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ جہاں پر جس باپ کا بیٹا بچہ 10 سال کا معصوم بچہ کتے کے کاٹنے سے بلک کر مرے گا, وہ باپ کیوں نہیں جائے گا غلط طرف؟ وہ باپ جس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے, وہ اپنے بچوں کو ماں دریا میں پھینک کر خود بھی اپنے آپ کو مار لے گی, وہ ماں یا وہ باپ یا اس کے چاہنے والے کیوں نہیں غلط طرف جائیں گے؟ ریاست, یہ حکومت ان لوگوں کو دہشت گرد بنا رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے, یہ جو لوگ قاتل ہیں یا جو آپریٹرز ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل اور دہشت گرد نہیں پیدا ہوئے, ان کو اس معاشرے نے, ان لوگوں نے, ان لیڈروں نے دہشت گرد بنایا ہے. جب یہ عوامل ٹھیک, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سب چیز ہمیں شوق ہے اپنی پرابلم خود سے کریٹ کریں اور اس پرابلم کے اس کے بعد جو ہے پھر اس کا قلعہ کریں. آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی تھی, آج بھی ہو سکتی ہیں, یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم نے ٹھیک کر کے الحمدللہ دکھایا ہے شہر کو, یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے. سوری, اس پہ یہ کہوں گا کہ جب تک کنویں سے مرا ہوا کتا نہیں نکالو گے صاف پانی نہیں آئے گا. ہم بار بار کنواں صاف کر رہے ہیں, پانی نکالتے ہیں, سمجھتے ہیں اگلی دفعہ پانی آئے گا بدبودار نہیں ہوگا. ہم نے کتا نہیں نکالا. یہ جو ہم جب تک کتا نہیں نکالیں گے, مرا ہوا کتا اس کنویں سے نہیں نکالیں گے, اس کنویں کا پانی صاف نہیں آئے گا. تو یہ جو ہمارے جو سو کالڈ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ہم ان کا قلعہ نہیں کریں گے, جب تک یہ مسائل چلتے ہی رہیں گے. آپ نے میرے دور کی بات کی, ہم نے اس عباسی شہید کو سندھ کا جدید اسپتال بنا دیا تھا. پہلی دفعہ کسی سرکاری اسپتال میں وینٹیلیٹر لگائے تھے, 38 0 میٹر وینٹیلیٹر لگائے تھے. 20 روپے اس کے باہر چارجز تھے. پرائیویٹلی ہم 5 روپے میں غریب آدمی کو وینٹیلیٹر لگاتے تھے. ہم لیتھوٹریسپی مشین 5 روپے میں لاکھوں روپے کا علاج کرتے تھے. ہم نے KIHD بنایا, 30,000 روپے میں اینجیوگرافی اور بائی پاس کرتے تھے. 30,000 روپے میں 2.5 لاکھ اس کا خرچہ تھا. اس زمانے میں 3,000 روپے کی اینجیوگرافی کرتے تھے, 35,000 روپے خرچہ تھا اس زمانے میں. دوائیں موجود تھی, ڈاکٹر موجود تھے, ایکسٹرا بیڈز لگے ہوئے تھے. آج اگر وہ دور چل رہا ہوتا,
عباسی شہید اسپتال کورونا سینٹر اگر بناتے، اس کو کورونا کے مریضوں کے لیے اسپیشلائز کرتے، یقین جانو کہ شہر میں 80% پرابلم عباسی شہید اسپتال سے حل کر دیتا سارا. نہیں، کرپٹ لوگ ویڈیوز نہیں سن رہے، دیکھ نہیں رہے آپ لوگ کہ کس طرح کے بد کردار لوگ جو ہے وہ آج شہر پہ، صوبے پہ اور ہمارے جو ہے اس پہ ہمارے ان پوسٹوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. میں آپ کے توسط سے میں مفتی نعیم صاحب کے اس جاں بحق ہونے کے سانے پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بہت بلند کرے. اپنی طرف سے، اپنی پوری پارٹی کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے. اور اس کورونا وائرس میں جتنے لوگ ابھی اس کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے دیتا ہوں. اور میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے. اور اس کورونا وائرس میں جتنے لوگ ابھی اس کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد صحتیابی دے. اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو اور بچائے، اس مریض بننے سے بچائے ہم سب کی. اللہ تعالیٰ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے. ہماری یہ دعا ہے. آپ سوری، لاسٹ کوشچن. یقیناً جب یہ پتہ چل گیا کہ ماسٹر مائنڈ جو الطاف حسین تھے، انہوں نے قتل کے آرڈر دیے، تو یقیناً ان کے خلاف مین کارروائی ہونی چاہیے. اور وہ لندن میں ہیں اور ان کے خلاف مین کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ تو جو لوگ یہاں پر چونکہ یہاں آ کر پکڑے گئے تھے، اور لیکن مین قتل کا حکم دینے والے تو الطاف حسین صاحب تھے، یہ ثابت ہو گیا. اور میں یہ جو شہر میں ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے غضب اور غصے کو نہ پکاریں، اللہ کے غضب اور غصے کو بھی نہ پکاریں. اس گرمی میں جب لوگ بیمار پڑ رہے ہیں کورونا وائرس کو، اور اس وقت جو ہے وہ طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا خدا کے واسطے کوئی ازالہ کیا جائے. پیٹرول ڈیزل سستا ہو گیا، اب تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول تو آپ کے پلانٹ نہیں چل رہے. تمام بجلی پیداوار جو بھی ہمارے پاس ہے ابھی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. اپنی ایفیشنسی کو ٹھیک کریں اور اس ملک کے صوبے کے لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو تمام مصائب سے نکالیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.